أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوامه فضله وامتنان. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يولد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدم وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير الأسر وعترته خير العطر، وصانها معتدلا وثمارها متهدلا. مولده بمكة وهجرته بالطيبة، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين، والحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبين، والعدل المشتهر والمهدي المنتظر أجل الله تعالى على ولعنة الدائمة الباقية والأعداء ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربی احدا. صلوات پڑھ دیجئے. ایک مرتبہ والا نواز سے صلوات پڑھیے. 1438 ہجری کے عشرہ محرم کی 7ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. سورہ مبارکہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے اور 110ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. خدا کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب کہہ دو کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں. یوحی الیہ، مجھ پہ مسلسل وحی آتی ہے. مضمون وحی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا پروردگار وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، احد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، بس جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اپنی عبادتوں میں کسی بھی نوعیت کی عبادت ہو، کسی بھی کیفیت کی عبادت ہو، اللہ کے سوا کسی کو شریک قرار نہ دو. دوستوں، میرے عزیزوں، بہت سے دوست احباب نے دعا کے سلسلے میں کہا ہے، اور کسی نے اولاد کے سلسلے میں، کسی نے رزق کے سلسلے میں، کسی نے تعلیم کے حوالے سے، اور بہت سے دوست احباب نے مختلف حاجات شریعہ کے لیے کہا ہے. میں منتظمین عشرہ محرم، اراکین، انجمن، تنظیم، تمام احباب
اور آپ شرکائے مجلس اور جس کی جو حاجات شریعہ ہے اس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اور پیغام رسالت کے سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ایک ایسا قانون بنا کے بھیجا جس قانون کو خدا نے پسند کیا۔ خدا جسے پسند کرے اس کی عظمتیں بہت بلند ہیں۔ ایک طرف قانون کو پسند کر رہا ہے، دوسری طرف حکمت الہی ہے جس کے لیے قانون بنا رہا ہے، اس سے حسین ترین اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اور وہ ہے حضرت انسان۔ انسان سے حسین کوئی نہیں ہے، انسان سے حسین تر کوئی نہیں ہے کائنات میں، اس لیے کہ وہ بنا کے بھیج رہا ہے، وہ بنا کے بھیج رہا ہے۔ تو گفتگو ہماری اس منزل پہ ہو رہی تھی کہ قانون قانون پروردگار ہے، اور قانون اتنا مستحکم اور مضبوط ہے کہ اس میں لچک نہیں ہے، جھول نہیں ہے، کجی نہیں ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے، فطرتوں کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون فطرت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور اللہ نے عین فطرت اپنے قانون کو بنا کر دنیا کے حوالے کیا۔ اور عجیب بات یہ رکھی کہ اللہ نے فطرت بشر کو ایسا بنایا کہ نہ اسے قید کیا جا سکتا ہے، نہ اسے زنجیریں پہنائی جا سکتی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ فطرت یا تو گھٹ جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے۔ فطرت گھٹ جائے تو انسان جانوروں سے بدتر ہے، فطرت کمال پہ پہنچ جائے تو ملائکہ سے افضل ہے۔ فطرت کمال پہ پہنچ جائے تو ملائکہ پیچھے رہ جائیں، فطرت گر جائے اپنی منزل سے تو جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ یہی کہا تھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا نے فرمایا تھا کہ دیکھو انسان کا کمال یہ ہے کہ بلند ہو تو فرشتوں سے افضل ہے، گر جائے تو جانوروں سے بدتر ہے۔ دوستوں میرے عزیزو، عین فطرت بنا کر قانون کو بھیج رہا ہے، تو پھر کوئی ایسی فطرت تو ہو جو قانون الہی کو سمجھے، کوئی ایسی فطرت تو ہو جو قانون پروردگار کو سمجھے۔ اسی لیے اس نے کائنات میں 14 ایسے بنائے کہ جو فطرت کے تابع نہیں ہے، فطرت 14 کے پیچھے چل گئی۔ کسی ذات کو اٹھا کے دیکھیے، مصطفیٰ سے لے کر مہدی تک ہر ایک تابع فطرت نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو اگلا کہوں، فطرت کے تابع نہیں ہے، فطرت آل محمد کے تابع ہے۔ اب میں کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، اسی لیے جو اللہ نے فطرت ودیت کر کے وجود بشر کے اندر رکھی تھی، 1400 برس گزر گئے ہیں، وہ حکمرانی کسی اور کی نہیں ہے، پنجتن کی ہے۔ کاش یہ بات پہنچ جائے۔
دلوں پر حکمرانی ہے پنجتن کی، یہ دلوں پہ حکمرانی بتا رہی ہے، آل محمد کا قبضہ فطرت پہ ہے۔ تو میرے لفظوں کو سمجھیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، فطرت پہ قبضہ ہے، اسی لیے تو جب چاہتے ہیں نبض فطرت کو بدل دیتے ہیں، اسی لیے جب چاہتے ہیں نبض فطرت کو بدل دیتے ہیں۔ میں کل آپ کی خدمت میں کچھ گوشے عرض کر رہا تھا اور تقریر بہت سی جہتوں میں بہت سی سمت میں رکی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ 2-4 روز میں مکمل ہوں گی وہ جہتیں یا نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال جہاں تک بات جائے گی وہاں تک پہنچ جائے، گفتگو جو تشنہ رہ جائے گی اگر زندگی نے کبھی موقع دیا تو پھر کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے عین فطرت بنا کر قانون کو بھیج رہا ہے، عین فطرت، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہے لامقام، کسی مکان میں سماتا نہیں ہے، سما جائے تو خدا نہیں ہے، سما جائے اگر کسی مکان میں تو خدا نہیں ہے، وہ زمان و مکان میں بری و ذمہ ہے، زمان و مکان سے وہ مقید نہیں ہو سکتا، مقید ہو جائے تو خدا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم فطرت بشر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ تمہیدی منزلیں طے کر رہا ہوں، انہیں محفوظ کیجئے گا، ہم فطرت بشر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فطرت بشر میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے کہ تم انسان کو تنہا چھوڑ دو اسے تنہا، یہ صرف پلٹے گا تو ہماری طرف پلٹے گا، یہ پلٹے گا تو ہماری طرف پلٹے گا۔ کیوں پلٹ رہا ہے خدا کی طرف؟ کہ اس لیے کہ فطرت میں ہم بیٹھے ہیں۔ اب اس نزاکت کو محفوظ کیجئے، فطرت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کہہ رہا ہے۔ اچھا اگر یہ محفوظ کر لیا ہے تو میں ایک دوسرے رخ سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے آواز دیتا ہے فاقم وجہک لدین حنیفہ، کل بھی میں نے یہ آیت پڑھی سورہ روم کی، اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف موڑ دو، یہی اللہ کی فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ ذالک دین القیم، یہ اللہ کا مستحکم مضبوط باثبات دین ہے۔ جسے یاد ہوگا پچھلی تقریر اگر ذہن میں ہوں۔ دیکھیے اللہ نے پوری کائنات بنائی انسان کے لیے، انسان کو بنایا اپنے لیے، پوری کائنات بنائی ہے انسان کے لیے۔ اچھا صاحبان علم بیٹھے، کوئی پڑھا لکھا اٹھ کے یہ کہے کہ ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے فیض نہیں پایا؟ کوئی اٹھ کے کہہ دے اولاد آدم میں سے کہ ہم نے خدا کی تخلیق سے فیض نہیں پایا؟ میں تمہید کر رہا ہوں، ایک منزلوں کے لیے توجہ کیجئے گا، ہم نے خدا کی تخلیق سے فیض نہیں پایا، کوئی نہیں اٹھ کے کہہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں جو آپ کے تصور میں آ سکتی ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان خدا کے لیے ہے۔ تو کتنا احمق ہے انسان، اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہے جس میں فنا کو اللہ نے رکھا ہے، اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہے جس میں خدا نے فنا کو رکھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم بقا کی طرف دوڑو، اس لیے کہ حکمت یہ رہی کہ جو انسان کے لیے ہے اس میں فنا ہے، جسے خدا نے اپنے لیے بنایا تھا اس میں بقا کو ڈال دیا اور کہا پلٹو۔ اب حسن تخلیق الہی عجیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ بس اب تمہیز سے گزر گیا میں، ان لفظوں کو محفوظ کیجئے گا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر بھی اطلاق شے ہوتا ہے، اللہ نے اسے قدر کے ساتھ پیدا کیا۔ توجہ کیجئے گا، ظاہر ہے کچھ تفہیم القرآن کی منزلیں آئیں گی، انہیں محفوظ کیجئے گا، اور نزاکتیں آئیں گی، ساتھ دیتے رہیں گے تو بات کہہ سکوں گا۔ دیکھیں کائنات میں جس چیز پر بھی اطلاق شے ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے قدر کے ساتھ پیدا کیا۔ قدر کیا ہے؟
تو بہت سے ترجمے سامنے آئے. کسی نے کہا جتنا اچھا ہو سکتا تھا اتنا اچھا پیدا کیا. کسی نے کہا حسن کے ساتھ پیدا کیا. لیکن قدر کے معنی دنیا پہچان نہیں پاتی. اب مفسرین نے جو اس آیت کے نیچے ترجمہ کیا ہے وہ غلط ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو بہترین پیدا کیا ہے. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ایسے پیدا کیا جیسے پیدا کرنے کا حق تھا. ابھی بھی قدر کا حق ادا نہیں ہو رہا. ابھی بھی لفظ قدر کا حق ادا نہیں ہو رہا. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا. اب یہ بہت سے ترجمے میں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دیے. جائیے جو قرآن کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں، ان ترجموں کو دیکھیے گا. متعدد قرآن مجید کے ترجمے اٹھائیے، آپ کو مل جائے گا. لیکن اب جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ روایت معصوم سے ترجمہ کر رہا ہوں. مولا نے کہا سنو، معصوم سے پوچھا گیا یہ قدر کیا ہے؟ مولا نے کہا کیا کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے؟ انہوں نے کہا وہ تو کہہ رہے اللہ اندازے سے پیدا کرتا ہے. تو مولا مسکرائے چھٹے امام کہ لگے کتنی بڑی توہین ہے بارگاہ الہی میں. اندازے سے وہ پیدا کرتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو. خدا اندازے سے پیدا کرنے والا نہیں ہے، خدا علم سے پیدا کرتا ہے. لفظ اندازہ شک دیتا ہے، یقین نہیں. اور خدا علم سے پیدا کرتا ہے. علم شک سے نکالتا ہے، علم زن سے نکالتا ہے. میری تمہید کو محفوظ کیجئے گا، کہیں آنا ہے مجھے. شک سے نکالتا ہے علم، زن سے نکالتا ہے علم. خدا علم سے پیدا کرتا ہے، اندازے سے نہیں. بزرگ تو پہنچ گئے، نوجوانوں کے لیے عرض کروں، لفظ اندازہ کم و کاست کے لیے آتا ہے. میں ایک وزنی سی چیز آپ کے پاس لے کے پہنچا اور میں نے پوچھا آپ سے کہ بتاؤ یہ کتنی وزنی ہے، اس کا وزن بتاؤ. تو دنیا کے کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے، وہ اندازے سے بتائے گا کہ یہ 10 کلو کی ہے یا 20 کلو کی ہے. اس کا مطلب یہ اندازے میں شک ہے. اور خدا اندازے سے پیدا نہیں کر رہا. خدا اندازے سے کسی چیز کو نہیں بنا رہا ہے. خدا بنا رہا ہے علم کے ذریعے سے. اور پھر عجیب مرحلے ہیں. چھٹے امام نے کہا پہلے شے علم میں ہے، پھر مشیت میں ہے، پھر ارادے میں ہے، پھر ارادے سے وجود میں ہے، پھر وجود سے اذن میں ہے، اذن سے قدر میں ہے. مجھے اندازہ ہے کہ اتنی خاموشی رہے گی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن محفوظ کیجئے ان لفظوں کو. علم پہلے، پھر مشیت، پھر ارادہ، پھر اذن، پھر وجود، پھر قدر. چھٹے امام کہہ رہے ہیں جب یہ مرحلے گزر جاتے ہیں تب شے معجزے وجود میں آتی ہے. اب یہاں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر اندازہ ہوگا تو یقین نہیں ہوگا. خدا یقین سے پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ علم سے بنا رہا ہے. تو اب دو طرح کی تخلیق سامنے آئی. ایک وہ ہے جو ارادے سے پیدا ہوئے، ایک وہ ہے جن کے لیے کن کہا پیدا ہو گئے. کسی منزل تک آ رہا ہوں. اچھا جو علم میں ہے وہ مشیت میں بعد میں آئے گا، جو مشیت میں ہے وہ ارادے میں بعد میں آئے گا، جو ارادے میں ہے. اب یہ بعد میں آنے تحفظات پیدا ہو جاتے ہیں، لفظوں کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ. اب یہ بات کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ارادہ، علم، مشیت یہ ساری چیزیں اللہ کی گزر رہی ہیں، تو مجھے بتانے میں دیر لگ رہی ہے بھائی.
مجھے بتانے میں دیر لگ رہی ہے، وہاں تو کام جلدی جلدی ہو رہا ہے، وہاں کتنی جلدی ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، وہاں کتنی جلدی ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ دنیا آج تک مصطفیٰ کے جانے آنے کو نہیں سمجھی، خدا مصطفیٰ کے جانے آنے کو نہیں سمجھی تو خدا کے فلسفے کو کیسے سمجھے گی؟ تو علم، پھر مشیت، پھر ارادہ، پھر عزت، پھر وجود، پھر قدر۔ ایک ہے قضا، دوسرا ہے قدر، دونوں الگ الگ موضوع ہیں۔ قضا کیا چیز ہے اسے بھی سن لیجئے۔ ہمارے ہاں جو عام فہم قضا کا مفہوم ہے وہ ہے موت۔ قضا موت سے نہیں ہے، قضا ہے قضاوت سے۔ قاضی، قاضی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فیصلہ سنا دیا گیا، فیصلہ سنا دیا گیا، یہ قضاوت ہے۔ فیصلہ کیا سنا دیا گیا؟ جو فیصلہ سنا دیا گیا ہے وہی قدر ہے۔ جو فیصلہ سنا دیا گیا ہے وہی قدر ہے۔ قبلہ انصر صاحب کیا کروں میں، کیسے سمجھاؤں، لفظ کتنے اور آسان کروں، میں ٹوٹ جاتا ہوں لفظوں کو آسان کرنے میں، میری مجبوری ہے، اور ذہنی الجھن مجھے پیدا ہو جاتی ہے جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں لفظ اور آسان کہاں سے لاؤں۔ اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا قضا و قدر کی بحر کو، یہ عجیب بحث ہے، اس سے آسان نہیں کر سکتا۔ جو لفظ کہہ رہا ہوں بہت آسان ہے، ایک ہے قضا، دوسرا قدر۔ علم سے چلی ہے بات، اللہ ہر شے کو علم سے پیدا کر رہا ہے، قدر تک لا رہا ہے۔ چھٹے ایمان نے کہا سنو، ایک ہے کن، کن کہتا ہے کائنات پیدا ہو جاتی ہے، کن کہتا ہے شے پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کن، ایک ہے تدریج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء۔ کائنات میں اتنا اچھا مصور تم نے دیکھا ہے جو رحم مادر میں بچوں کی تصویریں بناتا ہو۔ کائنات الہی میں اتنا اچھا مصور دیکھا ہے، بس آ گیا تمیز سے گزر گیا۔ کائنات میں اتنا اچھا مصور دیکھا ہے جو رحم مادر میں بچے کی تصویریں بناتا ہو، وہ قلم چلاتا ہے، کرتاس رحم مادر ہے، کن کہتا ہے شے پیدا ہو جاتی ہے، بچے کو تدریج سے گزارتا ہے، یہ تخلیق پہ قبضہ ہے اس کا، علم ہے، قدر تک لے کر آتا ہے۔ لیکن چھٹے امام نے کہا سنو، نحنو علم اللہ، نحنو مشیت اللہ، نحنو ارادت اللہ، نحنو قضاء اللہ، نحنو قدرت اللہ۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہم سے ہو کے نہ گزری ہو۔ اب دیکھیے کچھ منزلیں ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ پہلے تو بات باہر سے اٹھتی تھی، اب اندر سے اٹھنے لگی ہے، تو باہر کی آواز کو تو دبا دیتے تھے، یہ جو اندر سے اٹھنے لگی ہے یہ بڑی مشکل سے دبتی ہے۔ تو جس کو جو ہاں تحفظات ہوں آپ ہی کے درمیان ہوں ابھی کچھ دن، تو اگر کہیں ذہنوں میں الجھن ہو تو پوچھ لیجئے گا، فتویٰ مت لگا دیجئے گا۔ ایک سلوات پڑھیے ذرا محمد علیہ محمد۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوست احباب سے، جہاں پڑھتا ہوں وہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھ رہا ہے یا اپنی طرف سے معنی نکال رہا ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کہ جو رسول کی نہیں سمجھے وہ میری کیا سمجھیں گے۔ تو عجیب بات ہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں اندازہ نہیں ہے۔ بھائیوں نے ترجمہ لکھ دیا تو میں کیا کروں، اندازہ کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ اندازہ زن ہے، شک ہے، خدا شک میں پیدا نہیں کرتا، خدا شکیات میں پیدا نہیں کرتا، خدا شکیات کو دور کرتا ہے، یقین سے پیدا کرتا ہے۔ تو دو طرح کی خلقتیں ہیں، ایک ہے کون، ایک ہے تدریج۔ دیکھیے میں نے یہ لفظ کیوں کہا کہ فطرت نمائندہ الہی کے تصرف میں ہے،
نمائندہ الہی فطرت کے تصرف میں نہیں ہے. تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، اور اسے یوں سمجھ لیجئے. اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ راہب پیغمبر کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ بیٹا نہیں ہے. نبی نے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. یہ تقدیر کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے عالم تدریج اور ایک ہے عالم کن. عالم کن کے سلسلے میں یہ ہے جیسے جنت ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے، یہ سب کن کی کیفیتوں میں ہیں. تدریج کیا ہے؟ کہ تدریج یہ ہے جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں زمانے گزرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، مجھے دو منزلیں بہت اہم کہنا ہے. اس میں زمانے گزرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایک ہے عالم کن، دوسرا ہے عالم تدریج. عالم کن سے مقدر بنتا ہے، کن کہو تو تقدیر تک تشکیل پاتی ہے. ایک ہے عالم زمان جسے آپ کو عالم عناصر کہتے ہیں. عالم کن اور ہے، عالم عناصر اور ہے. عناصر میں زمانے گزرتے ہیں، کن میں زمانے نہیں گزرتے، عناصر میں زمانہ گزرتا ہے. اسی لیے ہم زمانے کے بیٹے ہیں اور وہ امام زمانہ ہے. اسی لیے ہم زمانے کے بیٹے ہیں، وہ امام زمانہ ہیں. اس لیے کہ زمانے ہم پہ گزرتے ہیں، ان پہ زمانے نہیں گزرتے. اب اگر جملہ کہوں تو پہنچ جائے گا. وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بیٹا دے دیجئے. سنتے رہتے ہیں آپ اسے، لیکن میں دوسرے زاویے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. بیٹا نہیں ہے، بیٹا دے دیجئے. نبی نے کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے. تو آپ سنتے رہتے ہیں. حسین نے کہا میں نے ایک دے دیا. نبی نے کہا لوح محفوظ پہ نہیں لکھا. حسین نے کہا میں نے دو دے دیے. نبی نے کہا مشیت میں نہیں ہے. حسین نے تین دے دیے. نبی نے کہا ارادہ الہی میں نہیں ہے. حسین نے چار دے دیے. نبی نے کہا لوح محفوظ پہ نہیں لکھا. حسین نے کہا 5 دے دیے. کہا حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا 6 دے دیے. کہا خدا سے تو پوچھ لو حسین. حسین نے کہا 7 دے دیے. اب یہ نزاکتیں کہاں تک پہنچیں گی مجھے نہیں معلوم. اچھا ایک جملہ روک کے کہوں، یہ رسول حسین کو روک رہے ہیں یا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ یہی تو سنتے ہیں آپ. رسول روک رہے تھے، حسین کہہ رہے تھے میں نے 1 دے دیا، 2 دے دیے، 3 دے دیے. ارے رسول روک رہے تھے تو حسین کو رک جانا چاہیے تھا. پھر میرے سرکار آپ حسین و منی وانا من الحسین کی حدیث نہیں سمجھے. آپ حسین و منی وانا من الحسین کی حدیث نہیں سمجھے. 2 رکعت کا مولوی نہیں سمجھ سکتا. ارے مجھ سے زیادہ مصطفیٰ کی مشیت کو حسین سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر اس کا مطلب ہے نانا اور نواز ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، حسین کہہ رہے میں نے دے دیا تو میری اس سے. اب یہ جی عجیب بحث چھیڑ دیتے. وہ جی راہب تو شادی کرتے نہیں تھے، تو پھر حسین نے بیٹا کیسے دے دیا؟ جب شادی ہی نہیں ہوئی تو بیٹا کیسے دیا؟ 2 باتیں سمجھا رہا ہوں. 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ راہبوں کا مذہب امام حسین تک آ کر بدلا نہیں تھا، شادی کرتے تھے. اب آپ دلیل مانگے تو قرآن سے ہی دلیل دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. مباہلہ کرو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ،
یہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اما جب راہب کے بیٹے ہی نہیں ہوتے تو خدا موبائلہ میں بیٹے کہاں سے بن؟ دوسری بات یہ ہے دوستو، دوسری بات یہ ہے، ولی اللہ ہے حسین، کہہ دیں گے تو بغیر اس دواج کے بھی بیٹا ہو جائے گا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ ولی اللہ کے تصرف کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ ارے وہ کہتا ہے تو ناقہ سہلے پیدا ہو جاتا ہے پہاڑوں کے درمیان، اسی کی مشیت پر حسین کی حکمرانی ہے۔ کہہ دیں گے تو راہب سے بھی بیٹا ہو جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو اگلا جملہ کہوں، ورنہ موضوع واپس بدل دوں، اس لیے کہ اب سمجھئے کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر ہے عالم کن، عالم کن تقدیر ہے۔ صلب آدم میں تقدیر کو ڈالا گیا ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ صلب آدم میں اس کے بیٹا نہیں ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں محفوظ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے تقدیر عالم کن میں بیٹا نہیں ہے، اور کن سے نکلے گا تو تقدیر بدلے گی، اور تقدیر پیشانی آدم میں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں آدم کی پیشانی میں بیٹا نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں نے ساتھ دے دیے۔ حسین کہہ رہے ہیں میں نے ساتھ دے دیے۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک مرتبہ حسین جیسے کہتے جاتے ہیں تو نبی کے مزاج سے زیادہ حسین آشنا ہے۔ یہ جو بار بار نبی کہہ رہے ہیں تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، مشیت میں بیٹا نہیں ہے، علم میں بیٹا نہیں ہے، لوح محفوظ میں بیٹا نہیں ہے، تو بتانا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی نہ ہو حسین کا تصرف اتنا ہے۔ حسین کا تصرف اتنا ہے کہ نہ ہو تو ہو جائے، یہ حسین کا تصرف ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا میں نے ایک دیا، دو دیے، تین دیے، چار دیے، پانچ دیے، چھ دیے، سات دیے۔ یہ جملے جب 7 تک پہنچے تو راہب نے جھولی کو سمیٹ لیا۔ حسین نے عجیب فکر کہا کہ لگے بہت بد نصیب ہے، ہماری سخاوت کے سمندر کو معجزن کر کے اپنی جھولی کو چھوٹا کر لیا۔ ہماری سخاوت کے دریا کو معجزن کر کے اپنی جھولی کو چھوٹا کر لیا۔ عجیب جملے ہیں حسین کے، کہ لگے اگر جھولی چھوٹی نہ کرتا تو میں تجھے اتنا دیتا کہ اولاد آدم ایک طرف ہوتی، حسین کی عطا دوسری طرف۔ اب اگر اتنی تمہید سن لی ہے آپ نے تو ایک جملہ کہنے دیجئے مجھے جس کے لیے تمہید کی تھی، اس لیے کہ آپ کے مزاج کی بات بھی ہو گئی، اب میرے مزاج کی سن لیجئے۔ قدر کے ساتھ کائنات کی ہر شے اللہ نے قدر کے ساتھ پیدا کی۔ قدر کیا ہے؟ یقین، علم، شک نہیں، اندازہ نہیں، یقین کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ یقین کے ساتھ اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ خلقت الہی میں جھول نہ آئے، تخلیق الہی میں لچک نہ ہو، اور مخلوق اٹھ کے یہ نہ کہے کہ میرے معبود تو نے ایسا بنایا تھا اس لیے میں ایسا ہوں۔ نہیں، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ پیدا کر رہا ہے، یقین کے ساتھ، اور اسی یقین کے ساتھ جب پیدا کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے جب چاہیں گے یقین کے ساتھ واپس بلا لیں گے۔
تو آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر شے کو فنا ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. کائنات کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. شاید کبھی میں نے آپ کی خدمت میں چہرے کی تعریف کی تھی. وجہ عربی میں کہتے ہیں پہچان کو، پہچان، وجہ. اچھا، لفظ وجہ کا اطلاق صرف اتنا ہوتا ہے چہرے پہ جتنا وضو کے لیے واجب ہے دھونا، اسے وجہ کہتے ہیں. یہ ہے پہچان. اس کا مطلب خدا کہہ رہا ہے کائنات کی ہر شے کو فنا ہے، اللہ کی پہچان باقی رہے گی. تو اب ڈھونڈو نا، اب ڈھونڈو، تلاش کرو وہ اللہ کی پہچان کون سی ہے جو باقی رہے گی. پھر کہا کل شیء خالق الا وجہہ، کائنات کی ہر شے کو ہلاکت ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے دو طرح کی خلقتیں رکھی، ایک کے لیے فنا ہے، ایک کے لیے ہلاکت ہے، اور تیسری راہ شہادت، فیصلہ مخلوق کو کرنا ہے. فنا سے بھی بچو، ہلاکت سے بھی بچو، تو ان کے راستے پہ چلو جن کا راستہ شہادت کا راستہ. دو طرح کی مخلوق. میں تو تمہید کر رہا ہوں دو منزلوں کے لیے، اور دو ہی جملے کہنے ہیں، آ گیا بس اس منزل پر. دو طرح کی خدا کی مخلوق ہیں. ایک کے لیے کہہ رہا کل من علیہا فان، فنا ہو جائے گی. اب یہ پھر کبھی شرح کروا لیجئے گا فنا کیا ہے، ہلاکت کیا ہے. ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. چہرہ ہے پہچان، پہچان باقی رہے گی. تو تلاش کرے نا امت محمدی وہ پہچان کون سی ہے جو باقی رہے گی. ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو چہرہ کون ہے؟ وہ چہرہ کون ہے اسے تلاش کرو. پھر اس کے بعد عجیب آواز دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ینفخ فی الصور. ایک دن آنے والا ہے جب سور پھونکا جائے گا. ففزع سماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے. اب میں نزاکت میں داخل ہو گیا ہوں، توجہ کیجیے گا. جو کچھ بھی ہے سور پھونکنے سے ختم ہو جائے گا، الا من شاء اللہ، مگر جو مشیت الہی ہے. عجیب نزاکت ہے. الا من شاء اللہ، مگر جو مشیت الہی ہے وہ باقی رہے گی. اب سمجھ میں آیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کچھ ایسے ہیں جو تابع مشیت ہیں، مشیت ان کے تابع ہے. خدا کہہ رہا ہے مشیت باقی رہے گی، وہاں کہہ رہا ہے چہرہ باقی رہے گا، فنا ہو جائے گا ہر چیز. وہاں کہہ رہا ہے ہلاک ہو جائے گی، چہرہ باقی رہے گا. یا کہہ رہا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو مشیت باقی رہے گی. پھر آواز دی ثم ينفخ فی اخرى، ثم. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ. یوم ينفخ فی الصور فاخرى، پھر ایک منزل آئے گی کہ سور کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. بس ختم ہو گئی یہ تقریر، آج یہاں رک رہی ہے، کل سے مسلسل ہو جاؤں گا. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. جو پہلا پھونکنے والا تھا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پہلے والا بھی ختم.
اچھا اب یوں سن لیجئے، بزرگ تو پہنچ گئے، نوجوانوں کے لیے عرض کروں، جو پہلا سور پھونک رہا ہے وہ ہے اسرافیل۔ کائنات ختم ہو گئی، زمین اور آسمان ختم ہو گئے۔ جو دوسرا سور پھونک رہا ہے، اس نے جب سور پھونکا تو اب اسرافیل بھی ختم ہو گئے۔ ذرا ڈھونڈ کے تو دکھائیے یہ سور دوسرا پھونکنے والا کون ہے؟ یہ دوسرا سور پھونکنے والا کون ہے؟ اور عجیب بات ہے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اسرافیل ختم، تو ایک منادی ندا دے گا، لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ آج اس واحد قہار کی حکومت ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کر جملہ کہوں، یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ یہ جواب دینے والا کون ہے؟ تو خدا نہیں ہو سکتا جو یہ پوچھے آج کس کی حکومت ہے، اور خدا جواب نہیں دے سکتا کہ للہ الواحد القہار کی حکومت ہے۔ تو مفسر چڑھتا کیوں ہے؟ سیدھا سیدھا لکھے نا، سوال کرنے والے مصطفیٰ ہے، جواب دینے والے مرتضیٰ ہے۔ دوستو میرے عزیزو، یہ اتنی طویل تمہید اس منزل کے لیے تھی کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں کہ سور پھونک رہا ہے، کائنات ختم ہو رہی ہے، پھونک دیا گیا، اسرافیل نے سور پھونکا، دنیا ختم ہو گئی۔ لیکن جب دوسرا سور پھونکا گیا تو اب اسرافیل بھی ختم ہے، تو یہ پھونکنے والا کون ہے؟ اور پھر سوال اور جواب ہیں، تو کسی دو ہستی کو ماننا پڑے گا، خدا یہ سوال کر نہیں سکتا۔ تو دو ہی ہیں، دو، ایک مصطفیٰ ہیں، ایک مرتضیٰ ہیں۔ یہ دونوں کو رکھا کیوں ہے خدا نے؟ ایک سوال کرے، دوسرا جواب دے، یہ رکھا کیوں ہے؟ کہ اس لیے رکھا ہے کہ علی مصطفیٰ کے گواہ ہیں۔ اچھا اگر اجازت ہو دو جملے کہوں۔ دیکھیے، جتنے انسان اعمال انجام دیتا ہے یہ سب محفوظ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خم، جہاد، جو کچھ بھی کر رہا ہے انسان، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال محفوظ ہو رہے ہیں۔ جب ہم پلٹیں گے تو جو انسان اپنے کیے سے پھر جائے گا تو اللہ کچھ گواہوں کو بھیجے گا، اللہ کچھ گواہوں کو پیش کرے گا اور کہے گا تم گواہی دو، یہ پھر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہاتھ، آنکھ، کان، دل، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کا؟ کہ دیکھو یہ پھر رہا ہے، یہ اپنے کیے سے مکر رہا ہے، یہ اپنے کیے سے، بس آخری جملہ ہے، یہ اپنے کیے سے مکر رہا ہے، گواہی دو۔ تو اعضاء و جواہر خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اعضاء و جواہر خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، لیکن کب؟ جب اپنے عمل سے پھر جائے گا انسان۔ اور قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین۔ اب کیسے پھر ہوگے اپنے کیے سے؟ ہم نے کرامن کاتبین بٹھا دیے ہیں۔ آج میرا جملہ پہنچ جائے، ہم نے کرامن کاتبین بٹھا دیے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ جزاک اللہ، شانوں پہ ہیں،
ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک بدی لکھ رہا ہے، دونوں شانوں پہ ہیں نا. سنتے آئے بچپن سے یہی کہ شانوں پہ بیٹھے ہیں. تو ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں، برا مت مانیے گا، میرے کندھے پہ ہاتھ مت رکھ دیجیے گا، دب جائیں گے. میرے کندھے پہ ہاتھ مت رکھ دیجیے گا، دب جائیں گے. بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے؟ بچپن سے یہی سنتے آئے، بزرگوں سے یہی سنتے آئے. دو بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک بدی لکھ رہا ہے. غالب نے بھی کہہ دیا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. بیٹھے ہیں، بچپن سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، تو میرے کندھے پہ ہاتھ مت رکھ دیجیے گا، دب جائیں گے. تو میں پوچھ لوں امت محمدی سے کہاں بیٹھے ہیں، کبھی دکھائی دیے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے انکار کر دیا تو امت اسلامیہ میں بحث چھڑ جائے گی، دلیلوں پہ دلیل دی جائیں گی. نہیں جی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. ارے عجیب بات ہے، امت محمدی کی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ دو ہیں، نظر بھی نہیں آتے، لیکن پھر بھی یقین ہے کہ بیٹھے ہیں. ہم ایسے کو مان رہے ہیں جو ایک ہے. بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. ایک نیکی لکھ رہا ہے، بس تقریر ختم ہو گئی. ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک بدی لکھ رہا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی نے بڑھ کے پوچھا، کہنے لگا فرزند رسول، یہ جو خدا نے سورہ بروج میں کہا ہے کہ کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے ایک بدی لکھتا ہے، تو میں یہ سمجھاؤں کہ جو جب نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے تو بدی کا فرشتہ بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہوتا ہے، اور جب بدی کا فرشتہ بدی لکھ رہا ہوتا ہے تو نیکی کا فرشتہ آرام کر رہا ہوتا ہے. مولا نے کہا ظاہراً تو صحیح سمجھا ہے، ظاہراً تو صحیح سمجھا ہے. ایسا ہی ہے، جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ لکھنے لگتا ہے، اور جب کوئی انسان بدی کرتا ہے تو بدی کا فرشتہ لکھنے لگتا ہے. کہنے لگے میں تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں کہ دونوں مصروف رہیں، میں تجھے کوئی ایسا عمل بتاؤں کہ دونوں مصروف رہیں. اس نے کہا فرزند رسول بتائیے. کہنے لگے سن، جو بھی جس منزل پر ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرے گناہوں کو مٹاتا ہے. اِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. بیٹھے ہوئے دو فرشتے لکھ رہے ہیں. بس دوستو، میری اتنی طویل تمہید کے بعد ایک جملہ ہے، اگر آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، بزرگوں نے یہی کہا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں کاندھے پر. تو ایک بات تو فطرت نے طے کی کہ یہ دونوں گواہ ہیں، گواہ. یہ دونوں گواہ ہیں. جو انسان عمل کرتا ہے یہ دونوں لکھ رہے ہیں، روز محشر گواہی دیں گے. تو ایک بات تو فطرت نے طے کر دی، گواہ ہمیشہ دوش پر ہوتا ہے. آپ کا گواہ آپ کے دوش پر ہے، نبی کا گواہ نبی کے دوش. فطرت نے سمجھایا، فطرت نے گواہ دوش پہ ہوتا ہے. آپ کا گواہ آپ کے دوش پر ہے، نبی کا گواہ نبی کے دوست پر ہے. وہ گواہی دیں گے، گواہی دے چکے ہیں نبوت کی بھی، رسالت کی بھی. پچھلی تقریر اگر ذہن میں ہوں تو گواہ تھے تو گواہی دے رہے تھے، ہر منزل پہ گواہی دی. یہاں تک کہ اس گواہی کے لیے 18 برس کے کڑیل جوان کی جوانی قربان کر دی.
ابھی آپ سن رہے تھے میرے محترم ذاکر اہل بیت ذکر کر رہے تھے جو منزلیں وقت کی تنگی کے باعث رہ گئی ہیں، ان منزلوں کو میں پر کر دیتا ہوں تاکہ تسلسل قائم ہو جائے، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ خدا کسی بوڑھے باپ پر یہ وقت نہ لائے کہ اسے 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھا، اجر اللہ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ مولا آپ کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ مولا جہاں کہیں عزادار عزاداری ہو رہی ہے، میرے معبود سب کی جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرمائے، عزادار عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ بس دوستو میرے عزیزو، وہ شبیہ ہے مصطفیٰ، وہ شبیہ ہے پیغمبر، جس کے لیے یہاں تک روایت ہے کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو مدینہ اور مکہ کے لوگ دور دور سے علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے۔ چہرہ علی اکبر میں چہرہ مصطفیٰ دیکھا جاتا، لوگ دیکھ کے علی اکبر کو کہتے تھے کہ زمانہ مصطفیٰ پلٹ کے آ گیا، زمانہ مصطفیٰ پلٹ کر آ گیا۔ یہ تو مکہ اور مدینے کی بات ہے، خود بنی ہاشم کے رہنے والوں اور بنی ہاشم کے خاندان کے یہ جملے ہیں، جس میں شہزادی کائنات حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں جب بھی نانا کی زیارت کی مشتاق ہوتی تھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لی۔ دوسرا جملہ بڑا قیامت کا ہے زینب کا، کہتی ہیں جب کبھی آرزو ہوتی تھی کہ یہ دیکھوں کہ نانا چلتے پھرتے کیسے تھے تو علی اکبر کے چلن کو دیکھ لیتی تھی۔ 2 برس یا 4 برس کا سن ہے علی اکبر کا کہ ایسے میں حسین زینب کے پاس لے کر آئے اور کہا بہن زینب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم علی اکبر کو پالو اور علی اکبر کی پرورش تم کرو۔ بس ختم ہو گئی مجلس عزیزو۔ ایسے میں زینب کے سلسلے میں عجیب مقتل کی فقریں، تفصیلات بہت ہیں لیکن عجیب فقریں ہیں مقتل کے۔ تجزیہ کرتے ہوئے تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ زینب نے علی اکبر کو ایسے پالا کہ علی اکبر کے دل میں کوئی خواہش اگر پیدا ہوئی ہے تو وہ زبان تک نہیں آئی، زینب نے اسے پہلے پورا کر دیا۔ اجرکم اللہ، یہی وہ علی اکبر ہیں جن کے لیے یہ روایت بھی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس کبھی علی اکبر کے آگے نہیں چلے، ہمیشہ علی اکبر کے پیچھے پیچھے تھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا چچا ہمیں اچھا نہیں لگتا، میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عجیب جملے عباس نے کہے کہ لگے علی اکبر میری غیرت کو گوارا نہیں کرتا کہ میری پشت شبیہ ہے پیغمبر کے چہرے کی طرف۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میری پشت چہرہ رسالت کی طرف ہو جائے۔ اس ناز و نم کے ساتھ علی اکبر پروان چڑھے ہیں، 18 برس کا سن ہے۔ بس دوستو میرے عزیزو، مولا تمہارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ وہی علی اکبر سر جھکائے ہوئے باپ کے نزدیک کھڑے ہیں اور یہ فکرے کہہ رہے ہیں بابا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ پر جان قربان کر دوں، میں بھی چاہتا ہوں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ سر تقدم حسین نے علی اکبر کو دیکھا اور دیکھ کے عجیب فقرہ کہا میرے لال جس پھوپھی نے تجھے ماں بن کے پالا
اگر وہ تجھے اجازت دے دے تو حسین کی طرف سے اجازت ہے۔ علی اکبر سر جھکا کر زینب کے خیمے کے قریب آئے، آ کر آواز دی، علی کی بڑی بیٹی تجھ پر علی اکبر کا سلام۔ اے پھوپھی اماں تجھ پر علی اکبر کا سلام ہو۔ مزاج آشنا ہے، لب و لہجے کو پہچانتی ہے، سلام کے انداز سے سمجھ گئی۔ زینب ایک مرتبہ کہنے لگی علی اکبر ذرا خیمے کے اندر آؤ۔ علی اکبر خیمے میں آئے۔ زینب نے عجیب فکر کا ایک لہجہ بتا رہا ہے، کچھ چاہتے ہو؟ کہاں پھوپھی اماں کوئی سوال لے کر آیا ہوں۔ زینب نے کہا اکبر جو مانگنا ہو وہ مانگو، لیکن ایک خیال رکھ کے مانگنا، یہ مدینہ نہیں ہے کربلا۔ اجرکم اللہ، یہ مدینہ نہیں ہے کربلا ہے۔ ایک مرتبہ رمز المصیبہ کی تیسری جلد میں آیت اللہ دہ سرخی نے ایک فقرہ لکھا، کہنے لگے کہ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہنے لگے پھوپھی اماں صبح سے لے کر شام تک ہر ایک جانثار بابا پہ قربانی پیش کر چکا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی بابا پہ قربان ہو جاؤں۔ رمز المصیبہ کی تیسری جلد میں آیت اللہ دہ سرخی کے فقرے ہیں۔ وہی خیمے میں کھڑی ہوئی زینب خش کھا کے گر گئی۔ وہی خیمے میں کھڑی زینب غش کھا کے گر گئی۔ افاقہ ہوا، ایک مرتبہ کہا میرے لال یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو عجیب جملے علی اکبر نے کہا کہ پھوپھی اماں اچھا اگر رنگ کی اجازت نہیں دیتی ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہ لاڈلے پوچھو۔ کہ اچھا یہ بتائیے اگر روز محشر دادی زہرا نے یہ پوچھ لیا زینب یہ بتا تجھے حسین عزیز تھا یا تجھے تیرا اکبر عزیز تھا، کیا جواب دو گی؟ رونے والوں زینب خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ مستورات بنی ہاشم کا حلقہ ہوا علی اکبر کے گرد، بیویوں نے علی اکبر کو تیار کرنا شروع کیا۔ وہاں علی اکبرہ وہاں مصیبتہ کی صدائیں بلند ہونے لگی، خیمے میں کوہرام ہوا، بیویوں نے سر و سینہ کو پیٹا۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، میں نزدیک ہوا، میں نے دیکھا کوئی 4 سال کی بچی ہے جو علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی ہے اور یہ جملے کہتی جاتی ہے بھیا مقتل میں نہ جا مدینے میں صغرات۔ اجرکم اللہ، مدینے میں صغرا انتظار کر رہی ہے۔ ایسے میں امیر ابن مسلم کہتا ہے حسین کا 18 برس کا کڑیل جوان خیمے سے باہر آیا، حسین نے لاڈلے کو سینے سے لگایا، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا کہ پروردگار گواہ رہنا، فوج اشکیا کی طرف اب اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، خلق میں تیرے محبوب کی شبیہ ہے۔ ایسے میں بیٹے کو سینے سے لگایا، بس ختم ہو گئی تقریر عزیزو، مکمل تیاری علی اکبر کی میں نہیں پڑھ سکتا نہ آپ سن سکتے ہو۔ ایک مرتبہ سینے سے لگایا، لگاتے ہوئے بیٹے سے عجیب فکرے گئے، کہنے لگے میرے لال ذرا آہستہ آہستہ مقتل کی طرف جانا، ذرا آہستہ آہستہ مقتل کی طرف جانا۔ کیا ایسے میں بوڑھے باپ نے 18 برس کے کڑیل جوان کو ذوالجناح پہ سوار کرایا، علی اکبر کا گھوڑا مقتل کی طرف بڑھا، جیسے جیسے گھوڑا بڑھتا جاتا ہے حسین کے قدم تیز ہوتے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، رکے، گھوڑے کو رخ کو پلٹا، واپس آئے، زی سے زمین پر آئے، باپ کے نزدیک آئے کہ بابا رن کی اجازت تو دے دی ہے، یہ پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ حسین نے عجیب فکرے گئے، کہنے لگے میرے لال اکبر تیرے کوئی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے،
تیرے کوئی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے. بس ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے بیٹے کو سوار کرایا. علی اکبر مقتل میں آئے, جنگ کرنا شروع کی. بس رونے والوں ایک منزل وہ بھی آئی کہ علی اکبر نے بابا کو آواز دی, اے بابا علی اکبر کی مدد کو آئیے. وہی کھڑا ہوا زمین کربلا پہ حسین یہ کہہ کے غش کھا کے گرا, الدنیا بعد کلفا. اکبر تیرے چلے جانے کے بعد دنیا میں اندھیرا ہے, حسین کو سجائی نہیں دیتا. میرے لال اکبر کہاں ہو, مقتل کے فکرے ہیں. حسین علی اکبر کے لاشے پر ایسے آئے ہیں جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنی ہو چلتا. جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنی ہو چلتا ہے. علی اکبر بابا کو آواز دو, نظر نہیں آتا. اینا اینا علی اکبر, میرے لال اکبر کہاں ہو. 18 برس کا کڑیل جوان زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بس دوستو ختم ہو گئی تقریر. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے علی اکبر. علی اکبر نے صدا دی الیہ الیہ بیا, بابا میں یہاں ہوں. اس صدا کو سن کر حسین اس کی سمجھ چلے. ابھی چلے تھے کہ علی اکبر سے ٹکرائے, کہا میرے لال تم ہو, کہا ہاں بابا میں ہوں. حسین نے محسوس کیا 18 برس کا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین نے سر کو اٹھایا, زانوؤں پہ رکھا. جیسے زانوؤں پہ رکھنا تھا, مجھے نہیں معلوم کیسے سنو گے. ایک مرتبہ حسین نے یہ محسوس کیا علی اکبر سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا رہے. علی اکبر سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا رہے. حسین نے کہا میرے لال بس 2 جملے رحمتیں ختم ہو گئیں, میرے لال یہ سینے سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے. کہ بابا برچی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے. بابا برچی کا پھل ٹوٹ کے پیوستہ ہے. حسین نے کہا لاڈلے ہاتھ تو ہٹا, ہم دیکھے تو صحیح. علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا. حسین نے ایک مرتبہ برچی کے پھل کو دیکھا, بچے کے چہرے کو دیکھا, کہنے لگے اکبر اگر اجازت ہو تو ہم پھل کو نکال دیں. علی اکبر نے کہا بابا تکلیف ہوگی. حسین نے کہا ناد علی پڑھ کے نکال دیں گے. اور میں کیسے جملے کہوں, مقتل کے فکرے ہیں. حسین نے دونوں گھٹنے علی اکبر کے سینے پہ رکھے, برچی کے پھل میں ہاتھ دیا. اجرکم اللہ. ختم ہو گئی تقریر. حسین نے برچی کے پھل میں ہاتھ دیا, نجف کا رخ کیا, ایک آواز دی بابا 2 انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑنا. آسان تھا 18 برس کے کڑیل جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا. اے خلیل خدا, اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر رہے تھے, آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. خلیل کربلا کو دیکھو, بس ختم ہو گئی. خدا تمہارے پرسے کو قبول کرے. ایک مرتبہ حسین نے برچی کے پھل کو جو نکالا, مقتل کے جملے آئے, بس برچی کے پھل کا نکلنا تھا. علی اکبر کی زبان پہ آیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بوڑھے باپ کے سامنے 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا ہے. بس آخری جملہ, حسین نے لاشے کو اٹھایا پھر رکھ دیا, لاشے کو اٹھایا پھر رکھ دیا, لاشے کو اٹھایا پھر رکھ دیا. ایک مرتبہ کمر کو سنبھالتے ہوئے حسین نے خیمے کا رخ کیا اور آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ. بوڑھے باپ سے
18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. ایک مرتبہ زینب نے خیمے کو یہ کہہ کے چھوڑا، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا. انا للہ و انا الیہ